إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صلوات ارشاد خداوندی ہے کہ یہ عزت والا قرآن ایک کتاب میں ہے اور وہ کتاب وہ ظرف اتنا پاک ہے کہ مطہرون کے سوا اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ میں نے رات عرض کیا تھا کہ کتاب وہ ظرف وجود رسول ہے اور حقیقت رسول بطول ہے۔ آج کی گفتگو میری یہاں سے چلتی ہے کہ اس کا دلیل کیا ہے، لیکن اس آیت سے پہلے جو میں نے یہ پڑھی ہے اس آیت سے پہلے دو اور آیتیں ہیں، اور وہ آیتیں میں اسی لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ نے ان آیتوں کو ذکر کر کے پھر یہ آیت جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اس سے اوپر والی جو دو آیتیں ارشاد ہو رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ستاروں کے منازل کی، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ میں عرض کیا کہ ایک مجلس جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی، مجھے قسم ہے ستاروں کے منازل کی، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ آیت نازل کر کے اور دوسری آیت اللہ نازل نہ کرتا تو اس میں بھی بڑا مواد تھا، لیکن ارشاد ہوا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ نے کہا مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو علم ہو جائے تو یہ میری عظیم قسم ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی قرآن نے جملہ کہہ دیا، شاید میں آپ کو سمجھا نہ سکا، یعنی اللہ نے کہا مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر آپ کو علم ہو جائے تو یہ میری عظیم قسم ہے، یعنی اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قسم نہیں۔ میں تفسیر کرنے سے پہلے اب یہ تو طے ہو گیا کہ جہاں ستارے آئے ہوں گے وہ ہوں گی عظیم جگہ، اور اس جگہ کے رہنے والے ہوں گی عظیم ہستیاں۔ یہ تو طے ہو گیا نا قرآن کے نزدیک کہ جہاں ستارے آئے وہ عظیم جگہ، اور جن کے گھر میں آئے ہوں گے ستارے وہ ہوں گی عظیم ہستیاں۔ میں تمام مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھتا ہوں کہ بتاؤ کہ کائنات میں آدم سے لے کر کس کے گھر میں ستارے؟ کوئی تو ہوگا۔ بھائی جب ستارے آئے ہیں تب تو اللہ نے قسم کھایا ہے کہ مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں، اور اللہ نے کہا اگر آپ کو علم ہو جائے تو یہ میری عظیم قسم ہے۔ یا اللہ تو قادر مطلق، تو لامکان، تو کائنات کا خالق، تمہیں کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ ارے ہم تو قسم اسی لیے کھاتے ہیں تاکہ دنیا کو اعتماد ہو جائے ہمارے کرنے کے اوپر۔ ہمارے بڑے میں بڑی قسم ہے خدا کی قسم، ہم بڑے میں بڑی قسم کھاتے ہیں خدا کی قسم، اور خدا ہم عظیم قسم کھاتے ہیں خدا کی قسم۔ اور اللہ نے کہا میری عظیم قسم یہ ہے کہ جہاں ستارے آتے ہیں وہ میری عظیم قسم ہے۔ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 2 مرتبہ بنفس تفسیر 2 مرتبہ ستارہ آیا، ایک مرتبہ جب علی کی ولایت کی گواہی تھی، اور دوسری مرتبہ علی کی شادی کی گواہی تھی۔ علی کی خلافت کے لیے گواہی کے لیے ستارہ آیا، اور علی کی شادی کے لیے گواہی کے لیے ستارہ آیا۔ اب میں بحث کس پر کروں؟ بحث تو اللہ نے ختم کر دی کہ یہ میری عظیم قسم ہے۔ معلوم ہوا ستارہ آیا بطول اور علی کے گھر میں، تو دنیا کو ماننا پڑے گا کہ یہ بیت بھی عظیم ہے، اہل بیت بھی۔
سمجھ میں آئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. اللہ نے قسم کھائی کہ یہ عظیم قسم ہے میری. مجھے ایک تعجب ہے, مجھے اللہ کے قسم کھانے پر تعجب نہیں ہے, مجھے تعجب قبلہ اسی بات پر ہے کہ دنیا جب کسی پر اعتماد نہیں ہوتا, خاص کر کے مسلمانوں میں تو یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں میں ارے اسلامی کورٹیں لگی ہوئی ہے, وہاں بھی کھاتے ہیں قسم اللہ کی, بھائی اللہ کا قسم کھاؤ, تو وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے, تو مسلمان اس کے بات پر یقین کر دیتے ہیں. ارے مسلمانوں, اگر کوئی گنہگار اللہ کی قسم کھائے تو اس پر یقین ہے, اور اللہ ان کی قسم کھائے تو تمہیں اللہ پر قسم کھائے, ڈاکو خدا کی قسم کھائے تو تمہیں اس پر یقین ہے, اور وہی اللہ ان کی قسم کھائے تو تمہیں اللہ پر یقین نہیں. اللہ نے کہا یہ میری عظیم قسم ہے, پھر فرمایا قسم کھا کر پھر کہا, قسم کھا کر پھر کہا کہ یہ میرا عزت والا قرآن ایک وجود میں ہے, اور وہ وجود اتنا پاک ہے کہ متحرون کے سوا اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. ہاں عزیزان محترم, یعنی ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ یہ ان کا وجود قرآن ہے, ان کا وجود کتاب ہے؟ تو سورۃ طور میں ارشاد ہوا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ. اللہ نے کہا مجھے قسم ہے طور کی, اور مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو کھلے ہوئے اوراقوں پر لکھی ہوئی ہے. نہیں, میں سمجھا نہیں سکا, پھر غور کریں. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ, مجھے قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے اوراقوں پر لکھی ہوئی ہے. ارے بھائی یہ کتابت تو بعد میں ہوئی, آپ نے غور نہیں کیا. ارے بھائی تم تو کہتے ہو کہ یہ تیسری کی خلافت میں کتابت ہوئی, تو اللہ نے کہا مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو کھلے ہوئے اوراقوں پر لکھی ہوئی ہے. جب لکھی ہوئی ہے تو ہے, جب لکھی ہوئی ہے تو ہے. لیکن قبلہ پھر مسلمان شاید آپ سے کوئی سوال کرے کہ بابا یہ کون سی پیپر فیکٹری تھی, یہ کون سے پیپر فیکٹری تھی؟ تو اللہ نے پھر جواب دیا سورۃ عنکبوت میں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ نے کہا جن کو میں اللہ نے علم دیا ہے, میں نے یہ قرآن ان کے سینوں میں لکھا. آپ نے غور نہیں کیا, بڑا جملہ اللہ نے کہا دیا. یہ قرآن اوراق کیا ہے؟ پاک سینوں میں, پاک سینوں میں, سینوں پر نہیں. اب سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. سینوں میں, سینوں پر نہیں. اور اللہ نے کہا فی صدور الذین, فی صدور التی نہیں, ایک سینے نہیں 14 سینے. توجہ چاہ رہا, ایک سینہ نہیں 14 سینے ہیں جن میں نے آیتوں کو لکھا ہے, ان کے سینوں میں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں, سینوں میں ہے. اگر فرق ہوتا تو کیا فرق ہوتا؟ ہاں بڑا فرق ہے. نجاست اور طہارت ظاہری ہوتی ہے, ہم نے ہاتھوں کو دھو دیا, لیکن میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان میں 4 نجاستیں ایسی ہیں جو 24 گھنٹہ لے کے پھرتا ہے. اب میں ان نجاستوں کے نام نہیں دوں گا, اس لیے کہ میں ممبر پر بیٹھا ہوا. زبان سے بات کرو میرے دوستوں. یعنی جا کر سوچنا کہ انسان میں 4 نجاست, انسان میں, انسان پر نہیں, انسان میں
ایسی ہیں جو 24 گھنٹہ لے کے پھرتا ہے. خدا جانے کتنے پاک ہوں گے وہ جن میں قرآن لکھا ہوگا. بس زیادہ بڑھ کر میرے پاس کوئی جملہ نہیں. نعرہ حیدری سے بڑھ کر میرے پاس کوئی جملہ نہیں جو میں آپ کو سمجھا سکوں. کتنے پاک ہوں گی وہ ہستیاں جن میں قرآن لکھا ہوگا. سینے میں، سینوں میں. اب یہ